الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار ہمارا درس جاری ہے۔ قرآن پاک سورہ ابراہیم سے آج ہم اپنا درس شروع کریں گے۔ 13ویں پارے تک ہمارا درس پہنچ چکا ہے، اور صراط الجنان تفسیر قرآن جو کہ مکتبۃ المدینہ سے چھپی ہوئی بڑی پیاری تفسیر ہے، مفتی قاسم عطاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اسے تحریر فرمایا ہے۔ اسے آپ حاصل بھی کریں، اپنے گھر میں بھی رکھیں، اور اس کی اپلیکیشن بھی ہے صراط الجنان کے نام سے، iOS اور اینڈرائڈ دونوں پر آپ اسے بھی حاصل فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، سورہ ابراہیم کے درس کو شروع کرنے سے پہلے کچھ سورہ ابراہیم کے بارے میں بھی سنتے ہیں۔ سورہ ابراہیم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں ایک آیت الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، اور اس کے بعد والی آیت یہ مکہ مکرمہ میں نازل نہیں ہوئی۔ اس سورت میں 7 رکوع اور 52 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 35 سے 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت الہی کے حسین واقعے اور آپ کی دعاؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک اس کے رسولوں اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر ایمان لانے کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ حقیقی معبود وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور پوری کائنات میں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں کفار کی مذمت بیان کی گئی، کفر کرنے پر انہیں شدید عذاب کی وعید سنائی گئی، اور مسلمانوں سے ان کے نیک اعمال کے بدلے جنت دینے کا وعدہ کیا گیا۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کر کے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور ان قوموں پر نازل ہونے والے عذابات سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے والوں کے لیے امن اور رزق کی، لوگوں کے دل خانہ کعبہ کی طرف مائل ہونے کی، اپنی اولاد کے بتوں کی پوجا سے بچنے کی، اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق دینے کی، اپنے والدین اور مسلمانوں کی مغفرت کی جو دعائیں مانگی وہ بھی بیان ہوئی۔ ایمان اور کلمہ حق کی مثال پاک درخت کی طرح ہے، اور گمراہی اور کلمہ باطل کی مثال خبیث درخت کی طرح ہے، یہ اس آیت میں بیان ہوا۔ اسی طرح قیامت کی ہولناکیاں بھی اس صورت کے آخر میں بیان ہوئی ہیں، اور ظالموں کے لیے مختلف قسم کے عذابات کو بیان کر کے انہیں ڈرایا گیا ہے، اور قیامت کے دن تک عذاب کو مؤخر کرنے کی حکمت بھی اس صورت میں بیان فرمائی گئی ہے۔ سورہ ابراہیم کی اپنے سے پچھلی صورت سورہ رعد کے ساتھ مناسبت اور تعلق یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس قرآن کو عربی فیصلے کی صورت میں اتارا، یہ سورہ رعد میں بیان ہوا، اور سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں قرآن پاک نازل کرنے کی حکمت کو بیان فرمایا گیا کہ اسے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف نکالیں جو عزت والا اور سب خوبیوں والا ہے۔ اب سورہ ابراہیم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف، اس اللہ کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے۔ ناظرین کرام، الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے حروف ہیں، اور ان کی مراد اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ قرآن پاک ایک کتاب ہے جو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو نازل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے کفر، گمراہی اور جہالت کے اندھیروں سے ایمان کے اجالے کی طرف، اور اس اللہ کے راستے یعنی دین اسلام کی طرف لائیں جو عزت والا اور سب خوبیوں والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ظلمات کو جمع اور نور کو واحد کے صیغے سے ذکر فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ دین حق کی راہ ایک ہے، نور کی راہ ایک ہے،
اور کفر و گمراہی کے راستے کثیر ہیں، اس لیے ظلمات کو جمع کے لفظ سے بیان فرمایا گیا۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے حکم سے لوگوں کو ظلمت کفر سے نکال کر ایمان کی روشنی میں داخل کرتے ہیں۔ کوئی شخص صرف قرآن سے بغیر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے ہدایت نہیں پا سکتا۔ نور ہدایت کا ذریعہ صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اللہ جس کی ملکیت میں ہر وہ چیز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے ایک سخت عذاب کی خرابی ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں فرمایا گیا کہ اس اللہ پاک کے راستے کی طرف لاؤ جو عزت والا، سب خوبیوں والا ہے، اور ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے سب کا خالق و مالک اللہ پاک ہے، سب اس کے بندے اور مملوک ہیں۔ وہ مالک ہے تو اس کی عبادت سب پر لازم ہے، اور اس کے سوا کسی کی عبادت روا یعنی جائز نہیں۔ اور جنہوں نے اللہ پاک کی عبادت چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی جو کسی چیز کے مالک ہی نہیں بلکہ وہ خود مملوک ہیں، یعنی وہ خود کسی کے ملکیت میں ہیں، تو آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا گیا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، جو آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت میں ان کفار کے چند اوصاف بیان کیے گئے ہیں جنہیں اس سے پہلی آیت میں آخرت کے شدید عذاب کی وعید سنائی گئی کہ وہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اسے اخروی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ پاک کا دین قبول کرنے سے روکتے ہیں اور دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ لوگوں کو سیدھا راستہ اختیار کرنے سے روکنا، دوسری یہ کہ حق مذہب کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی اور جس قدر ہو سکے ہیلوں بہانوں وغیرہ کا سہارا لے کر حق مذہب میں برائیاں ظاہر کرنے کی کوشش کرنا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں وہ عملی طور پر گمراہ ہیں، اور جو لوگوں کو اللہ پاک کے راستے اور دین سے روکتے ہیں وہ گمراہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو شخص بھی دنیا کی زیب و زینت اور اس کی رنگینیوں کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دے اور آخرت کی بجائے دنیا میں ہی رہنے کو پسند کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے لوگوں کو روکے، تو وہ اس آیت میں داخل ہے، وہ خود گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ اس آیت سے ان لوگوں کو بھی عبرت پکڑنی چاہیے جو علم کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو مذہب حق سے روکنے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور دین میں نئے نئے مذہب نکال کر امت کی وحدت کا شیرازہ بکھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت زیاد بن حدیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ اسلام کو کیا چیز تباہ کرے گی؟ میں نے کہا نہیں۔ ارشاد فرمایا، اسلام کو عالم کی لغزش، منافق کا قرآن میں جھگڑنا اور گمراہ کن سرداروں کی حکومت تباہ کرے گی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف قوم کے ان پیشواؤں اور سربراہوں سے ہے جو گمراہ کرنے والے ہیں۔ علامہ عبد الرؤف بناوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی اصلاح پر بہت حریص اور امت کی مستقل بھلائی کی رغبت رکھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر قوم کے گمراہ کن سرداروں کی وجہ سے فکر مند رہتے تھے۔ قوم کے پیشواؤں اور سربراہوں کی گمراہی نظام کو خراب کر دیتی ہے، کیونکہ یہ لوگ قوم کے قائدین ہوتے ہیں، اور جب یہ گمراہ ہوں گے تو قوم بھی گمراہی میں مبتلا ہوگی۔ اسی طرح جب علماء میں بھی گمراہیاں ہوں گی تو عوام کا ایک بہت بڑا حصہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ائمہ دین فرماتے ہیں، اے گروہ علماء، اگر تم مستحبات چھوڑ کر مباحات کی طرف جھکو گے تو عوام مکروہات پر گریں گے، اگر تم مکروہ کرو گے تو عوام حرام میں پڑیں گے، اگر تم حرام کے مرتکب ہوگے تو عوام کفر میں مبتلا ہوں گے۔ یہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، بھائیو للہ اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم نہیں کرنا چاہتے تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم کرو۔ چرواہے کہلاتے ہو،
بھیڑیے نہ بنو۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان کے ساتھ ہی بھیجا تاکہ وہ انہیں واضح کر کے بتا دے، پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے گزشتہ امتوں میں جتنے رسول بھیجے وہ ان لوگوں کی زبان میں ہی بات کرتے تھے تاکہ انہیں جو احکامات دیے گئے وہ ترجمے کے بغیر ہی آسانی سے اور جلدی سمجھ جائیں اور ان احکامات کے مطابق عمل کر سکیں۔ آیت میں مذکور لفظ رسول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے علاوہ تمام انبیاء و مرسلین داخل ہیں، یعنی ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کے رسول ہیں، لیکن قرآن کو ہر زبان میں نازل نہیں کیا گیا کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں زبانیں ہر زمانے میں بولی جاتی رہی ہیں، تو قرآن کو ہر زبان میں نازل کرنا کئی اور طرح کی پیچیدگیوں کا باعث ہوتا، لہٰذا اس وقت کی روئے زمین کی سب سے مرکزی اور مطلقاً فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ زبان یعنی عربی میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا تاکہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی اپنے قول و عمل سے بہترین تشریح فرما دیں، اور پھر آپ کی امت دنیا بھر کے زبانوں میں ان تعلیمات کو منتقل کر دے۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ گمراہ فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی رسول کی ذمہ داری صرف تبلیغ کرنا اور احکام پہنچا دینا ہے، جبکہ ہدایت دینا اور گمراہ کرنا یہ اللہ پاک کے ذمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، وہی غالب ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، وہی اپنے کاموں میں حکمت والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے میں لاؤ اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ پاک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی طرف اس لیے بھیجا تاکہ آپ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان انعامات کا ذکر فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی قوم کو عطا فرمائے تھے، اور اس آیت میں اللہ پاک نے گزشتہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا کہ جب اللہ پاک نے انہیں ان کی قوموں کی طرف بھیجا تو ان لوگوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر فرمائیں اور انہیں یہ بتا دیا جائے کہ سابقہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی قوموں کے درمیان کس قسم کا معاملہ ہوا تھا۔ اسی سلسلے میں اللہ پاک نے بعض انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات بیان فرمائے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ یاد رہے کہ آیت میں بیان کی گئی نشانیوں سے وہ معجزات مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دے کر بھیجے گئے تھے، جیسے عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا اور دریا کا پھٹ جانا۔ پھر فرمایا کہ یہ اس لیے دیے گئے تھے معجزات وغیرہ کہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لائیں۔ اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ اللہ پاک کی مخلوق کو کفر کے اندھیروں سے ہدایت اور ایمان کی روشنی کی طرف لانے کی کوشش فرمائیں۔ پھر اس آیت میں فرمایا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ قاموس میں ہے کہ اللہ پاک کے دنوں سے اللہ پاک کی نعمتیں مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابی بن کعب، امام مجاہد، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہم نے بھی ایام اللہ کی تفسیر اللہ کی نعمتیں اس سے فرمائی۔ مقاتل کا قول ہے کہ ایام اللہ سے وہ بڑے بڑے واقعات مراد ہیں جو اللہ پاک کے حکم سے واقع ہوئے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایام اللہ سے وہ دن مراد ہیں جن میں اللہ پاک نے اپنے بندوں پر انعام کیے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتارنے کا دن، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے دریا میں راستہ بنانے کا دن۔ بظاہر نعمت الہی ملنے کے ایام والا معنی زیادہ قوی ہے کہ اگلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عمل سے اسی کو واضح فرمایا۔ اسی سے مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا جشن منانا بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایام اللہ میں سب سے بڑی نعمت کا دن
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا دن ہے، لہٰذا اس کی یاد قائم کرنا بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ اسی طرح اور بزرگوں پر جو اللہ پاک کی نعمتیں ہوئیں، جن ایام میں عظیم واقعات پیش آئے، ان کی یادگاریں قائم کرنا بھی اللہ پاک کے دن یاد دلانے میں داخل ہے۔ پھر فرمایا کہ اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی بے شک ان ایام اللہ میں ہر اس شخص کے لیے اللہ پاک کی عظمت، قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں، جو اللہ پاک کی اطاعت اور مصیبتوں پر بڑا صبر کرنے والا اور اللہ پاک کی نعمتوں پر بڑا شکر گزار ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ زندگی میں اگر اس پر ایسا وقت آئے جو اس کی طبیعت کے مطابق اور اس کے ارادے کے موافق ہو تو وہ اللہ پاک کا شکر کرے، اور اگر ایسا وقت آئے جو اس کی طبیعت کے مطابق نہ ہو تو صبر کرے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد پر تعجب ہے کہ اس کے سارے کام خیر ہیں۔ یہ بات مومن مرد کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی کہ اگر اسے راحت پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، لہٰذا اس کے لیے راحت خیر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، لہٰذا صبر اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرنے، اور جب راحت ملے تو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بری سزا دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو یہ ارشاد فرمانا اللہ پاک کے دن یاد دلانے کے حکم کی تعمیل ہے۔ اس آیت میں دو باتیں پتہ چلی کہ مسلمانوں پر کافر اور ظالم حکمرانوں کا تسلط ہونا اللہ پاک کا دنیاوی عذاب اور ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، جبکہ اچھے حکمران اللہ پاک کی رحمت اور نیک اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ کافر اور ظالم کی ہلاکت، اس کی موت اللہ پاک کی رحمت ہے، جیسے علماء و صالحین کی وفات ہمارے لیے مصیبت ہے، ظالم کی موت پر خوشی کرنا اچھا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم اپنی نجات اور دشمن کی ہلاکت کی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اور ایمان و عمل صالح پر ثابت قدم رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم کفر و معصیت کے ذریعے میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے اور نفس کو اس چیز کا عادی بنائے۔ یہاں ایک باریک نکتہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ پاک کی نعمتوں اور اس کے طرح طرح کے فضل و کرم اور احسان کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے شکر میں مشغول ہوتا ہے، اس سے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اور بندے کے دل میں اللہ پاک کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ مقام بہت بلند و برتر ہے، اور اس سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی محبت اتنی غالب ہو جائے کہ دل کا نعمتوں کی طرف میلان ہی نہ رہے، توجہ ہی نہ رہے۔ یہ مقام صدیقین کا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے شکر کرنے کی توفیق ملی وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہ ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اور جسے توبہ کرنے کی توفیق عطا ہوئی وہ توبہ کی قبولیت سے محروم نہ ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے، وَهُوَ الَّذِي
یقبل التوبۃ عن عبادہ، یعنی وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو تھوڑی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا شکر ہے اور انہیں بیان نہ کرنا ناشکری ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ پاک جب کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو ان سے شکر ادا کرنے کا مطالبہ فرماتا ہے، جب وہ شکر کریں تو اللہ پاک ان کی نعمت کو زیادہ کرنے پر قادر ہے، اور جب وہ ناشکری کریں تو اللہ پاک ان کو عذاب دینے پر قادر ہے، اور وہ ان کی نعمت کو ان پر عذاب بنا دیتا ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنے کی وصیت فرمائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے اللہ تو اپنے ذکر، اپنے شکر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نعمتوں کی ناشکری کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔